السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمران علی غوری ہے اور میں دایا ٹیوب کے پروگرام زکوٰۃ کے مصارف اور مسائل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مفتی محمد عامر صاحب، جنہوں نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا کہ وہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں زکوٰۃ کو لے کے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے مصارف اور مسائل پہ تو گفتگو فرما سکیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ تو پروگرام کے آغاز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وہ 5 بنیادی ارکان کے جن پر ایمان رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ 5 ارکان جن پر ایمان رکھے بغیر یا کسی ایک کا انکار کرنے پر انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ زکوٰۃ ان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ تقریباً قرآن مجید میں 28 جگہ پر نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جہاں اہل ایمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کو بھی ظاہر کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار قرآن مجید کی آیات میں بھی ہوا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ بلکہ مختلف احادیث کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جہاں اور صفات بیان کی ہیں، وہاں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ بھی اپنے مالوں کی ادا کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اعمال ذکر کیے جن اعمال کی بدولت انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان اعمال میں ایک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ انسان کی کامیابی کا ذریعہ اور عمل بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تو زکوٰۃ اس صحابہ کو لے کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی بہت حساس تھے، وہ بھی زکوٰۃ کو ادا کرنے میں پیش رہتے تھے۔ تو زکوٰۃ کا اسلام میں بہت گہری اہمیت ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں اور اسلام میں اس کی اہمیت کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا۔ میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ برائے مہربانی بتائیے گا۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، یعنی کہ سمجھدار ہو، دماغی توازن اس کا درست ہو، بالغ ہو اور صاحب حیثیت ہو شرعی طور پر، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جی درست۔ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کا عمومی طور پہ نصاب یا اس دفعہ کا نصاب، کیونکہ زکوٰۃ کے اوپر مختلف سالوں میں مختلف بینکس کے حوالوں سے بھی دیکھا گیا ہے کہ نصاب کا تعین جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے جی لیے۔ دیکھیں، اب صاحب حیثیت کس کو کہتے ہیں؟ صاحب حیثیت شرعی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو۔ اور نصاب شریعت کا کیا ہے؟ شریعت کا نصاب یہ ہے کہ جو شخص 7.5 تولہ سونا ہو اس کے پاس، یا 52.5 تولہ چاندی، یعنی کہ اس کے پاس اگر صرف سونا ہے تو صرف سونا ہو تو وہ 7.5 تولہ، یا صرف چاندی ہو تو وہ 52.5 تولہ، یا اس کے پاس نقد روپیہ ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، اور یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کہ وہ سامان
جو اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور پروفٹ کمانے کی نیت سے خریدا ہے، وہ یہ 4 قسم کی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یا ان 4 قسم کی چیزوں میں سے 2 یا 3 یا چاروں کا مکسچر تھوڑا تھوڑا ہو، تو اگر ایک چیز ہوگی تو پھر اس کی ویلیو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی، یا روپیہ ہو تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یا مال تجارت ہو تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر۔ لیکن اگر مکسچر ہوگا، 2 چیزوں کا کمپاؤنڈ ہوگا یا 3 کا، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر ان کی ویلیو پہنچے گی تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس اسلامی تاریخ کو اس چیز کا وہ مالک ہوا، یعنی کہ اس کا نصاب، اس کا وہ سٹینڈرڈ پورا ہوا۔ تو جس اسلامی تاریخ کو مکمل ہوگا تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ مال اگر موجود ہوگا، اگر وہ مال کم ہے، نصاب سے کم ہو گیا تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ مال نصاب کے برابر ہے یا نصاب سے بڑھ گیا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ جو چیز سمجھی جاتی ہے کہ جناب ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اضافہ ہو گیا نصاب میں، ایک شخص مثال کے طور پر یکم رمضان کو وہ 80,000 روپے کا مالک بنا، تو اب اگلے سال یکم رمضان کو وہ 1 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا، تو اب ایک سال جو پورا ہوا وہ 80,000 پہ ہوا، لیکن 20,000 کا جو ایڈیشن ہوا، تو چونکہ وہ مالک جس تاریخ کو ہوا تھا تو وہ نصاب پورا ہے، اب اس نصاب پر جتنے ایڈیشن ہوتا جائے گا وہ ایڈیشن بھی انکلوڈ ہوگا اور ٹوٹل پر زکوٰۃ لازم ہوگی، ٹوٹل کا 2.5% ادا کرے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے ہر سال اس حوالے سے جو 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت کا جو نصاب ہے اس کو ڈسکلوز بھی کرتا ہے، اس کو اناؤنس کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی اس سال چونکہ قیمت زیادہ ہے تو اندازہ کر لیجیے مارکیٹ سے، ویسے بھی اگر کسی نے مارکیٹ سے ریٹ پتہ کرنا ہو تو وہ صرافہ بازار سے جو چاندی کی قیمت معلوم ہو رہی ہو اس قیمت کے 52.5 تولہ سے ملٹیپلائی کر کے آپ خود بھی نصاب کو چیک کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جس شخص کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے ساتھ ازدواجی یا آبائی تعلق نہ ہو۔ ازدواجی سے تعلق سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو یا بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو ادا کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا باپ بیٹے کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہے، یا بیٹا اپنے باپ کو دینا چاہے، یا باپ پوتے کو، پڑ پوتے کو، یا نواسے پڑ نواسے کو، یا ایک شخص اپنے والد کو، دادا کو، یا اپنے نانا کو ان کو دینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، ان دونوں کو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ تیسری اہم چیز جو ہے کہ جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ نان ہاشمی فیملی سے ہونی چاہیے۔ ہاشمی فیملی سے میں سادات آتے ہیں، عباسی فیملی کے افراد آتے ہیں، جعفری فیملی کے افراد آتے ہیں، علوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بیویوں سے تھی، ان کے سے جو ان کی اولاد ان کو علوی کہا جاتا ہے، ان کو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ نان ہاشمی فیملی سے ہوں گے ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ افراد کے حوالے سے تو یہ بات کنفرم ہے، لیکن اگر آپ اداروں کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب اداروں کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو ان اداروں کا شریعہ کمپلائنٹ زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب کسی بھی ادارے کو اگر آپ رفاہی یا فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے سوال کریں کہ جی کیا آپ کے پاس شریعہ سرٹیفکیٹ ہے، کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، وہ کوئی مفتی صاحب آپ کے سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر ڈونر کا رائٹ ہے کہ وہ سوال کرے اور وہ پوچھے کہ جی، جب آپ پوچھیں گے سوال کریں گے تو این جی اوز کو بھی فکر ہوگی۔ بہت کم این جی اوز ہیں جن کے پاس شریعہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے کنفرم کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ تو اداروں کو کا شریعہ کمپلائنٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ادارے کو، کسی فلاحی ادارے کو، ہاسپٹل کو، انسٹیٹیوٹ کو، آرگنائزیشن کو، این جی او کو آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کسی مسجد میں آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو چیز آپ کو دھیان دینا ضروری ہے وہ ہے کہ ٹرانسفر آف اونرشپ ہے، کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ کا مالک بنا رہے ہیں۔ ٹرانسفر آف بینیفٹس نہیں کر سکتے کہ جناب میں آپ کو یہ چیز میں نے زکوٰۃ کے پیسوں کی خریدی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیے اور پھر مجھے یہ چیز واپس کر دینا، تو یہ بینیفٹس تو جو شخص لے رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کے ادا نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو زکوٰۃ کی چیزوں کی جو آپ زکوٰۃ میں ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو یا دوائی آپ خرید کر کے دے رہے ہوں یا آپ اس کے کپڑے خرید کر کے دے رہے ہوں، اور وہ آپ نے ٹرانسفر کر دینا کہ بھئی یہ چیز تمہاری، اب تم اس کے مالک ہو، تم جو مرضی کرو، تو دین وہ اس کو لے سکتا ہے اور وہ تب بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نکات پہ روشنی ڈالی ہے، اور ناظرین زکوٰۃ دیتے ہوئے شریعہ کمپلائنس کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے جب بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہوں کسی ادارے کو تو یہ بہت اہم ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو۔ مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم یکمشت زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں جی، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یکمشت ادا کر دیں۔ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں، مطلب کیلکولیشن ضروری ہے، آپ کی جو ایک اسپیسیفک ڈیٹ پر جو آپ کی فائنینشیل کلوزنگ ہے وہ ضروری ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے، معلوم ہو جائے ایگزیکٹ کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن اب وہ زکوٰۃ آپ نے یکمشت دینا چاہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو آپ ضرور دیجئے، یہ پھر تو دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ اس کو 3 انسٹالمنٹس میں یا 6 انسٹالمنٹس میں، میکسیمم 12 انسٹالمنٹس میں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو 1 سال کے اندر اندر پچھلے تمام جو آپ کی زکوٰۃ واجب الادا ہے اس کو انسٹالمنٹس میں بھی آپ پے کرنا چاہیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، بہت مناسب۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کچھ خرید کے کو مستحق لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نا رقم دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں، مجھے دوائی لینی ہے، مجھے ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھ کر کے دی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے دوائی خرید کر کے اس کو دوائی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک غریب آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے کپڑے چاہیے، تو آپ اس کو عید کے لیے کپڑے خرید کر کے دے دیتے ہیں۔ ایک طالب علم آتا ہے، آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ میری یونیورسٹی کا یا میری کالج کا فی چالان ہے جو میرے اوپر اتنی فی ڈیو ہو چکی ہے اور میں نے پے کرنی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ چالان دے دو اپنا، میں تمہاری جمع کرا دیتا ہوں، اور وہ چالان آپ کو دے دیتا ہے اور آپ اس کا چالان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کر دیتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نا چیز دے دیں یا پیسے دے دیں، دونوں درست ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ جی میں زکوٰۃ کی مد سے دے رہا ہوں، بلکہ آپ اگر اس کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ہدیہ کہہ دیتے ہیں، تحفہ کہہ دیتے ہیں، گفٹ کہہ دیتے ہیں، یا ایون کہ آپ نے لینی نہیں ہے واپس لیکن آپ اس کو قرض کہہ دیتے ہیں، صرف اس کا دل رکھنے کے لیے آپ اس کو کہہ دیں کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، اور ارادہ یہی کہ بھئی میں تو زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں، واپس تو لینا نہیں ہے، جب کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا بتانا بھی ضروری نہیں، دل میں نیت اور ارادہ ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو مفتی صاحب، اس میں جیسے زکوٰۃ ہم کسی کو کچھ خرید کے دے سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل کر سکتے ہیں، اسلام فلیکسیبلٹی دیتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہمارے ناظرین کے لیے، اس کا جواب آپ سے میں چاہوں گا کہ کیا ایسے طریقے سے ہم دیں زکوٰۃ کے ہم غرور اور تکبر کا شکار بھی نہ ہوں، تو اس کے لیے افضل طریقہ، بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ دیکھیں جی، زکوٰۃ ادائیگی کے لیے غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی مستحق یا کوئی غریب میرے دروازے پر آئے اور مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو زکوٰۃ دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی غرور کا شکار نہ ہوں، میں کسی تکبر کا شکار نہ ہوں، تو میں کسی مستحق کے دروازے پر جا کر کے اس کو ادا کر دوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لینے والا تو نہیں آیا، دینے والا اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آیا، اور اس میں دینے والے کا احسان نہیں ہو، دینے والا خود آیا اور وہ اپنی ضرورت ہے اس کی، کسی مستحق کا ہونا اس
دینے والے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکے۔ تو دینے والا جب اپنے گھر پر ہے اور لینے والا جب اپنے گھر پر ہے اور دینے والا جو ہے وہ کسی مستحق کی گھر پر جا کر کے اس کے گھر پہ عزت سے، احترام سے، اکرام سے اس کو ہدیتاً کہہ کر کے، تحفتاً کہہ کر کے دے رہا ہے، تو اس طرح کرنے سے وہ انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی غرور و تکبر سے بچ جائے گا۔ اور اگر غرور تکبر کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص دوسروں کو دکھاتا ہے، بتا کر کے زکوٰۃ دیتا ہے اور اس نیت اور اس ارادے سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب اور وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، دعوت کی نیت سے، تبلیغ کی نیت سے اگر وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی برا نہیں ہے۔ دراصل اس کا تعلق انسان کے اپنے دل اور اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے ہے۔ انسان کے دل میں کیا ارادہ ہے؟ یہ زکوٰۃ تو عبادت ہے اور یہ عبادت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب انسان اپنے کسی کی اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی غریب کے دروازے پر جاتا ہے تو بھی بہت اچھا ہے، اور اگر کسی کو دعوت دینے کے لیے تبلیغ کی نیت سے وہ کسی کے سامنے اپنی زکوٰۃ ادا کر دے تو سامنے والے کی، لینے والے کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مجروح نہ ہونے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ جی مناسب۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی فرمائیے گا کہ اسی غرور و تکبر سے بچنے کے لیے کیا ایسا ہے کہ جو ایسی تنظیمیں ہیں جو رفاہی اور فلاحی کام کر رہی ہیں اور مستحق لوگوں کی امداد کر رہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں، چاہے علاج معالجہ ہے یا باقی ضروریات زندگی ہیں، تو وہاں پہ دے دیا جائے تاکہ کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہ ہونے پائے، تو کیا یہ طریقہ بھی آپ سجیسٹ کریں گے کہ دیکھیے ڈائریکٹ انٹریکشن سے بچنا تو نہیں ہونا چاہیے، مطلب خود دے دیں تو بہت اچھی بات ہے اپنے ہاتھ سے، یہ تو سب سے افضل طریقہ ہے کہ وہ ایک غریب کے دروازے پر جاتے ہیں اور اس کو جا کر کے اس کے حالات کی خبرگیری کرتے ہیں اور اس کے اپنے ہاتھ سے دے دیں، تو یہ تو افضل طریقہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو تلاش نہیں کر پا رہا، تو پھر وہ ایسے اداروں کو تلاش کر لے کہ جن اداروں کے پاس شریعہ سرٹیفکیٹ ہو اور وہ شریعہ کمپلائنس کے مطابق کام کر رہے ہوں، تو ان اداروں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنی زکوٰۃ ان اداروں کو دے دیں تاکہ وہ ادارے ان کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے وہ زکوٰۃ اپنے جو اس ادارے میں جو رجسٹرڈ جو مستحق افراد ہیں، جو غریب افراد ہیں، ان کے جو ادارے کے مقاصد کے مطابق رجسٹرڈ ہیں۔ بعض ادارے تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، بعض ادارے طبی میدان میں، میڈیکل کے میدان میں کام کر رہے ہیں، بعض لوگوں کے امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، فائنینشیل امپاورمنٹ۔ تو اس طرح کے ان اداروں کو جن کے جو کسی ایک مستند مفتی کے زیر نگرانی، سرٹیفائیڈ شریعہ اسکالر کی نگرانی میں کام کر رہے ہوں، ان کو وہ زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ ان کی طرف سے ان مستحق افراد کو جن کو وہ خود اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تلاش نہیں کر پا رہے تھے، وہ ان کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جی مناسب۔ اچھا مفتی صاحب، عموماً لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ان کی آمدن ہو رہی ہو اور اس آمدن پہ، جیسے پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ اسلامی تاریخ سے لے کے اگلے سال اسی تاریخ تک جو نصاب بنتا ہے یا جتنا مال ان کے پاس ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آمدن ہو رہی ہو تو اس پہ تو ہم دے رہے ہوں، آمدن بند ہو جائے اور ان کے پاس ایک بچت جو بھی ان کی اور اس میں سے وہ اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں اگر، تو کیا اس دورانیے میں چاہے وہ کچھ مہینے کا ہے یا کچھ سالوں کا ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح نصاب کا تعین ہوگا اور وہ زکوٰۃ دینا ان کے لیے ضروری ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ لوگوں میں پرسیپشن بہت زیادہ ہے کہ جب آمدن ہو رہی ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ سیونگ پر ہوتی ہے، انکم پر نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق انکم سے نہیں ہے، سیونگ سے ہے کہ آپ نے سیو کر کے کیا رکھا ہوا ہے، کتنا کچھ آپ نے جمع کیا ہوا ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ انکم جنریٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کا پیمنٹ سے یا زکوٰۃ کی کیلکولیشن سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ ایک شخص ہے، اس کے پاس نقد روپیہ تھا، اور تو وہ اس کے لیے سب سے اچھا حل، جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ 1 سال کے لیے یا اپنے 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے اناج خرید کر کے رکھ لیتا ہے، کچھ بنیادی ضرورت کی چیزیں خرید کر کے رکھ لیتا ہے۔ جب وہ چیزیں خرید کر کے رکھ لیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ایسٹ سے نکل جائیں گی۔ جب وہ زکوٰۃ ایسٹ ہی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جب تک کیش ان ہینڈ اس کے پاس ہوگا تو اب وہ انکم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ڈیو ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ انکم نہیں ہو رہی یا کوئی اس کے بعد ایسا ایسٹ نہیں ہے جس کو وہ سیل کر کے زکوٰۃ ادا کر سکے، تو وہ مجبور ہوگا، تو لہذا وہ پھر کچھ عرصے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔
لیکن اگر اس کی انکم نہیں ہو رہی ہے اور اس کے پاس کچھ نقد روپیہ رکھا ہوا ہے تو وہ ایسے کر لے کہ اس سے اپنی اناج خرید لے، اپنے گھر کے جو ضروریات کا سامان ہے وہ خرید کر کے رکھ لیتا ہے، تو وہ جو گھر کی ضروریات کے سامان جو ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جی بالکل مناسب بات۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ نے ذکر کیا کہ ہم اداروں کو اور جن کے پاس شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ ہو انہی اداروں کو دینا چاہیے، تو آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف ادارے خصوصاً رمضان اور شعبان کے مہینوں میں میدان میں آ جاتے ہیں، تو ایک تو شریعہ کمپلائنس کے اوپر آپ نے بتا دیا، اس کے علاوہ ناظرین کی رہنمائی کے لیے فرمائیے گا کہ کس طریقے سے وہ یہ تعین کر سکتے ہیں کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ ان کی زکوٰۃ لینے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیں، جب کوئی یہ موسم ہوتا ہے، بہت سے فلاحی ادارے، رفاہی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، افراد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تعلق میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسے دوست احباب ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان پر اگر آپ کو اعتماد ہے تو ان کے نظام کو دیکھیے، ان کے ہنر کو دیکھیے، ان کے زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت کو دیکھیے کہ آیا وہ زکوٰۃ کے مسائل کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اور اگر ایسے ادارے آپ کے علم میں ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن آپ ان اداروں کے افراد کو نہیں جانتے، ان اداروں کے جو سوشل میڈیا لنکس ہیں یا ان کی ویب سائٹس ہیں یا ان کے جو مینجمنٹ ہے، ان سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیتے ہیں اور آپ اس سرٹیفکیٹ کو جو مفتی صاحب سرٹیفائی کر رہے ہیں ان سے آپ اس کی تصدیق کروا لیتے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ تیسری چیز یہ بھی دیکھیے کہ چونکہ ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں الحمدللہ ہم رہ رہے ہیں، تو اس ملک کے قانون کے مطابق بھی وہ ادارہ کام کرنا چاہیے۔ کیا اس کی رجسٹریشن اس ادارے کی ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس ادارے کے مقاصد اور اس ادارے کے اہداف جو ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، وہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ یہ 4-5 بنیادی چیزیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی ادارے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم زکوٰۃ، مثال ہے کہ 2020 میں کسی نے زکوٰۃ دے دی ہے اور وہ زیادہ دے دی ہے اپنے نصاب سے، اور تو کیا وہ اگلے سال اس کو اگلے سال کے نصاب یا اگلے سال کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اس میں سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، یا کہ ہر سال کے لیے وہ لاگو ہوگی آپ کے اوپر؟ اچھا جی، دیکھیں 2 باتیں یہاں جاننا بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ ایڈوانس پے کر دی ہے تو یہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے، آپ ایڈوانس بھی پے کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ ایڈوانس پے کر دیں کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے۔ البتہ ہر سال آپ نے فائنینشیل کلوزنگ ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تاکہ کسی مرحلے پر جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے جو ایڈوانس پے کی تھی اس میں سے کچھ زکوٰۃ کم رہ گئی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور جو اگر کم نہیں رہ گی، مکمل ادا ہو گئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو مطلب ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اب دوبارہ زکوٰۃ نہیں دینی، یا جس ایسٹ پہ، جس اثاثے پر ہم ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں اس پر ہم نے دوبارہ ادا نہیں کرنی۔ دیکھیں یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسٹ آپ کے پاس ایسا ہے جس پر آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ ادا کی اور اس سال وہ ایسٹ دوبارہ بھی آپ کے پاس ہی ہے تو آپ نے دوبارہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جب تک آپ صاحب نصاب رہیں گے جتنے عرصے تک، اتنے عرصے تک آپ نے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہاں وہ ایسٹ آپ نے سیل کر دیا یا آپ صاحب نصاب نہیں رہے کسی بھی وجہ سے تو پھر اب آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کے پاس وہ ایسٹ اویلیبل ہے، آپ بزنس کر رہے تھے اور آپ بزنس سٹل آپ کر رہے ہیں بزنس، تو آپ کو ہر سال اس بزنس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنی لائبلٹیز کو مائنس کرنے کے بعد جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئے گی اس کا 2.5% آپ بطور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جی بالکل، بہت مناسب۔ ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو کہ ایک لے مین کویسچن ہے۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے
تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے ناظرین کے لیے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ کے محصولات ہوتے ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں اپنی انکم پہ، تو کچھ لوگ بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے رہی ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے مال پہ یا جو کمائی ہماری ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں، تو ہمیں اب زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نصاب سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے یا کہ ایسا نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں جو ٹیکسز ہوتے ہیں نا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری نہیں ہے، زکوٰۃ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، جو نمبر 1۔ نمبر 2، جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں وہ ہم ملک کے وسائل کو جو استعمال کر رہے ہیں، جو موٹر ویز یوز کر رہے ہیں یا ہم جو بجلی گیس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس پہ جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں، تو ٹیکسز ان کے استعمال کی وجہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ انکنڈیشنل پے کرنی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، ٹیکسز کا استعمال کنسٹرکشن پہ، بلڈنگز پہ، روڈز پہ، ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا استعمال ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، تو اگر کوئی شخص ٹیکس ادا کر رہا ہے تو یہ سمجھ کر کہ میں نے چونکہ ٹیکس اتنا ادا کر دیا تو میں اپنی زکوٰۃ میں سے اتنے پیسے کم کر دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی ہوگی، ٹیکسز کی ادائیگی اس کی البتہ الگ سے ادا ہوگی۔ جی، بہت مناسب، بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جواب بہت تفصیل سے دیے۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی شعبان اینڈ پہ رمضان کی آمد ہے تو کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز دیجیے۔ جی، رمضان ایک انتہائی اہم مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، اور اہل ایمان کے لیے ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں جانی عبادات بھی بھرپور ادا کیجیے، مالی عبادات بھی بھرپور ادا کیجیے، اور کووڈ کی وجہ سے تو اب تو گھروں میں وقت بھی زیادہ گزارنے کا موقع مل رہا ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دینی موضوعات پر گفتگو بھی کیجیے اور ان کی رہنمائی کیجیے، ان کو اچھی تربیت کیجیے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں آپ اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال اور ان کی فکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں بسنے والے دیگر غریب لوگوں کا بھی خیال کیجیے، ان کو بھی یہ موقع ادا کیجیے کہ وہ لوگ بھی رمضان کی عبادت پرسکون طریقے سے کر سکیں، اور رمضان کے بعد ان تمام دوستوں کو، اپنے معاشرے کے تمام افراد کو ساتھ لے کر کے عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہم ایک دفعہ پھر مفتی محمد عامر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو انتہائی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں، کمنٹس میں وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور ہم مفتی صاحب سے ان کے جواب لے کے آپ کو انشاءاللہ تعالی ان کے جواب رپلائی میں دے دیں گے۔ بہت شکریہ۔